الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے مال سے کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا اور اس میں ترتیب کا لحاظ اور خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا حق تجہیز و تکفین، اس کے مسائل و احکام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو اور اس کے اوپر قرض ہو تو اس قرض کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ یاد رہے، قرض یا تو ایک شخص کا ہوتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ اشخاص کا ہوتا ہے، اور کبھی قرض کم ہوتا ہے جبکہ چھوڑا ہوا مال زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ چھوڑا ہوا مال کم ہوتا ہے لیکن جو قرض اس کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندوں کے حقوق کہلاتے ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور بعض حقوق ایسے ہوتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کے حقوق ہوتے ہیں۔ اب مرنے والے کے مال سے حقوق اللہ ادا کیے جائیں گے یا کہ حقوق العباد ادا کیے جائیں گے، اور حقوق العباد میں پھر انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا اس کی ادائیگی کا، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج کا ہمارا درس قرضہ جات کی ادائیگی۔ تجہیز و تکفین کے خرچے کے بعد جو مال باقی بچے اس سے میت کے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جن کا مخلوق کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جیسے قرض کی رقم ہے یا ادھار خریدی گئی چیز کے پیسے ہیں۔ ہماری اس عبارت سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اب اس کے مال سے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جن کا مخلوق کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اور جو قرضے ایسے ہوں کہ جن کا مطالبہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اس کو میت کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اب حقوق اللہ کا حقوق العباد سے جو تقابل ہے اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حقوق اللہ کا حقوق العباد سے تقابل۔ اگر کسی شخص پر اللہ عز و جل کے حقوق باقی ہیں، مثلا زکوٰۃ فطرانہ کی ادائیگی نہ کی ہو، کوئی کفارہ رہتا ہو یا اسی طرح کا کوئی اور واجب من اللہ رہتا ہو، تو ہمارے نزدیک مرتے ہی ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت کی شرط ادا بالنفس ہے۔ جب وہ مر گیا، نفس باقی نہ رہا تو شرط ختم ہو گئی، لہٰذا وہ حقوق ختم ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، کفارہ ہے یا کوئی اور واجب من اللہ ہے، یہ چیزیں عبادات ہوتی ہیں، اور عبادت کی جو شرط ہوتی ہے وہ ہے ادا بالنفس، یعنی اپنے بدن، اپنے جسم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے ان کو ادا کرنا۔ اور جب شخص دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، اس کا نفس، اس کا بدن باقی ہی نہ رہا، اس کے جسم سے روح جو ہے وہ خارج ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو اب وہ جو شرط تھی ادا بالنفس وہ شرط ختم ہو گئی۔ تو جیسے ہی شرط ختم ہوئی تو لہٰذا یہ عبادات جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ ساقط ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ چیزیں مرنے والے کے مال سے ادا نہیں کی جائیں گی۔ ساقط ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ عند اللہ، اللہ عز و جل کے حضور اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کے حضور اگر اللہ عز و جل چاہے تو اس کا مواخذہ فرما سکتا ہے، معاف فرمانا چاہے تو معاف فرما سکتا ہے۔ یہاں ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے اب نہ تو زکوٰۃ ادا کی جائے گی، نہ کفارہ ادا کیا جائے گا، نہ فطرانہ ادا کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی اور واجب من اللہ ادا کیا جائے گا، بلکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر مخلوق سے، لوگوں سے جو قرض وغیرہ لیے ہوئے ہیں، صرف وہ چیزیں جو ہے وہ اس کے مال سے ادا کی جائیں گی، اور حقوق اللہ اس کے مال سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اگر کسی پر دو طرح کے حقوق باقی ہوں، کچھ حقوق اللہ ہوں جیسے زکوٰۃ، فطرانہ، کفارہ کی ادائیگی وغیرہ، اور کچھ حقوق العباد، مثلا کسی سے قرض لیا ہوا تھا، ادا نہ کیا، یا کسی سے کوئی چیز خریدی تھی، اس کی قیمت کی ادائیگی ابھی باقی تھی، مطلب ادھار اس نے کوئی چیز خرید لی، تو حقوق العباد میت کے مال سے ادا کیے جائیں گے اور حقوق اللہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ البتہ اگر ورثہ اپنی جانب سے بطور احسان
نفلی طور پر میت کے حقوق اللہ ادا کریں تو میت کی زبردست اخروی امداد ہوگی اور ورثہ بھی ثواب پائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یہ حقوق جو حقوق اللہ ہیں یہ میت کے مال سے ادا نہیں کیے جائیں گے، صرف اور صرف حقوق العباد میت کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ لیکن ورثہ اگر اپنے پاس سے میت کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے میت کے حقوق اللہ ادا کر دیں تو یہ میت کی زبردست اخروی امداد بھی ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے ورثہ بھی ثواب پائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف کہ اب میت کے مال سے قرضوں کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ بسا اوقات قرض ایک شخص کا ہوتا ہے، بسا اوقات ایک سے زیادہ اشخاص کا ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ اشخاص کا قرض کبھی حقیقتاً ثابت ہوتا ہے، کبھی حکماً ثابت ہوتا ہے۔ کس کا قرض مقدم ہوگا، کس کا قرض مؤخر ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر مال کم ہے قرضہ زیادہ ہے تو کیا مسئلہ ہوگا، اور اگر مال زائد ہے قرضہ کم ہے تو کیا صورتحال ہوگی، اس کو جو ہے وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرضہ جات کی ادائیگی کا طریقہ کار، دین یعنی قرض یا تو کسی ایک شخص کا ہوگا یا زیادہ افراد کا ہوگا۔ اگر فرد واحد یعنی ایک شخص کا ہو تو دیکھا جائے گا کہ وہ قرضہ اس کے مال میں سے پورا ادا ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر میت کے مال سے پورا قرضہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر میت کے مال سے پورا قرضہ ادا نہ ہو، اب صاحب حق جس نے قرضہ دیا ہے، جو قرض خواہ ہے، اس کی مرضی ہے کہ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ آخرت کے لیے معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دے۔ اب یہاں پر ایک شخص کا قرضہ تھا اور وہ قرض جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ مرنے والے کا مال جو ہے وہ کم ہے، اور اس مال سے پورا قرضہ ادا نہیں ہوا تو صاحب حق کی مرضی ہے کہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد کر دے۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کا جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا۔ لیکن ورثاء اگر چاہیں تو میت کے مال سے جب قرض ادا نہیں ہو رہا تو اپنے پاس سے میت کا یہ والا قرض بھی ادا کر دیں۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے سماعت کیا کہ جو حقوق اللہ ہیں، اگر میت کے ورثاء اپنی طرف سے میت کے حقوق اللہ ادا کر دیں، اس کے زکوٰۃ، فطرانہ، کفارہ جو بھی واجب من اللہ ہے اس کو ادا کر دیں تو یہ میت کی زبردست اخروی امداد بھی ہے اور ورثہ ثواب بھی پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میت کے مال سے حقوق العباد پورے ادا نہیں ہو رہے، جو قرض لیا تھا وہ قرض پورا میت کے مال سے ادا نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں ورثہ چاہے تو اپنے پاس سے جیسے حقوق اللہ ادا کیے تھے ویسے حقوق العباد جو تھوڑے بہت رہ گئے وہ ادا کر دیں۔ یہ بھی میت کی زبردست اخروی امداد ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل اس عمل سے بھی ورثہ ثواب پائیں گے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اگر قرض ایک سے زیادہ افراد کا ہو تو دیکھا جائے گا کہ سب افراد اولویت یعنی ترجیح میں متفق ہیں یا متفرق ہیں۔ اگر متفرق ہوں یعنی کسی کا قرض حقیقتاً ثابت ہو اور کسی کا حکماً ثابت ہو۔ اب حقیقتاً ثابت ہونے سے کیا مراد ہے، حکماً ثابت ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ افراد کا قرض ہو اور سب افراد اولویت یعنی ترجیح میں متفرق ہوں، یعنی کسی کا قرض حقیقتاً ثابت ہو اور کسی کا حکماً ثابت ہو، تو اب جو قرض حقیقتاً ثابت ہے وہ مقدم ہوگا اور جو قرض حکماً ثابت ہوگا وہ مؤخر ہوگا، یعنی میت کے مال سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا جس کا حق حقیقتاً ثابت ہے۔ اس کے بعد مال بچ جائے تو مال بچ جانے کی صورت میں اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا جس کا حق حکماً ثابت ہے۔ اب یہاں پر بعض افراد بعض قرض خواہ ایسے ہیں کہ جن کا حق حقیقتاً ثابت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا قرض حکماً ثابت ہے، تو اب ہم نے میت کے مال میں سے جو قرض ادا کرنا ہے پہلے ان لوگوں کو قرض ادا کرنا ہے جن کا حقیقتاً ثابت ہے، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر مال باقی بچ جائے تو پھر میت کے مال سے ہی ان لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے گا جن کا حق حکماً ثابت ہے۔ اور اگر فرض کریں مال باقی نہ بچا تو اس صورت میں پھر وہی ترغیب کہ ورثہ اپنی طرف سے جو ہے وہ میت کے وہ قرضے ادا کر دیں جو حکماً ثابت ہیں۔ اگر سب لوگ ترجیح میں برابر ہوں، مثلا سب کا حق حقیقتاً ثابت ہو یا تمام کا حق حکماً ثابت ہو،
تو پھر سب قرض خواہوں کے درمیان ان کی رقم کے تناسب سے مال تقسیم کیا جائے گا، یعنی جس کی رقم زیادہ ہو اس کو زیادہ مال ملے گا، اور جس کی کم ہو اس کو کم مال دیا جائے گا۔ اور اسی چیز کو پھر مثال کے ذریعے بھی سمجھایا کہ مثلا میت کا ترکہ 2000 روپے ہے، جبکہ قرض خواہ فرض کریں 3 ہے، ایک کا قرضہ 10,000 ہے، ایک کا قرضہ 6,000 اور ایک کا 4,000، تو 10,000 والے کو 1,000 روپیہ، 6,000 والے کو 600 روپیہ اور 4,000 والے کو 400 روپے دیے جائیں گے۔ اور اس کو پھر یہاں پر مزید واضح کرنے کے لیے ایک نقشے کی صورت میں بھی سمجھا دیا گیا کہ زید کہ جس کا قرضہ 10,000 تھا، عمر کہ جس کا قرضہ 6,000 ہے، اور خالد کہ جس کا قرضہ جو ہے وہ 4,000 ہے۔ یہاں پر جو ترکہ ہے وہ کل جو ہے وہ 2,000 ہے، جبکہ ان تینوں کا جو قرض ملا کر رقم بنتی ہے وہ 20,000 ہے، 10,000 یہ، 6,000 یہ اور 4,000 یہ، تو یہ تینوں ملا کر جو ہے وہ کل قرض کی رقم 20,000 ہے، جبکہ ترکہ جو ہے وہ 2,000 روپیہ ہے۔ تو اب یہ 2,000 روپے ان تینوں لوگوں کے درمیان ان کی رقم کے تناسب سے تقسیم ہوں گے، چونکہ اس کے 10,000 ہیں تو 10,000 میں سے 1,000 اس کو قرض واپس ملے گا، اس کا قرض 6,000 ہے تو اس کو 600 روپے ترکے میں سے ملیں گے، اور اس کا قرض چونکہ 4,000 ہے تو اس کو ترکے میں سے 400 روپے دیے جائیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، اصل میں یہاں پر سمجھانا یہ بات مقصود ہے کہ اگر سب لوگوں کا قرض حقیقتاً ثابت ہو یا سب کا قرض حکماً ثابت ہو تو ایسی صورت میں سب کے درمیان مال ان کی رقم کے تناسب سے تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ جس کا قرض اگر زیادہ ہے اور ترکہ کم ہے تو وہ سارا کا سارا قرض اسی ایک شخص کا ادا کر دیا جائے، اور بقیہ قرض خواہوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ چونکہ مرنے والے نے مال تھوڑا چھوڑا ہے اور ایک بندے کا ہی قرضہ ادا ہوا ہے، اب مال باقی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب ہم آپ کو قرضہ واپس نہیں کر سکتے، تو ان کو بالکلیہ جو ہے نا وہ نہ دیا، جبکہ ایک کو جو ہے وہ رقم جو ہے نا وہ زیادہ مل گئی۔ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا جتنا قرض اس نے دیا تھا اس کے تناسب سے ان کے درمیان جو ہے وہ مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے مثال میں سماعت کیا کہ جس کے 10,000 ہیں اس کو 1,000 روپیہ ملے گا، جس کے 6,000 قرض تھا اس کو 600 روپے ملیں گے، اور جس نے 4,000 قرض دیا تھا اس کو 400 روپے دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کیا جائے گا کہ جس کا 10,000 قرضہ تھا وہ 2,000 روپے اٹھا کر اسے ایک کو دے دیے جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ رقم ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، لہٰذا بقیہ قرض ادا نہیں ہو سکتا، اور بقیہ جو دو تھے جن میں سے ایک کا 6,000 ایک کا 4,000 ہے ان کو بالکلیہ جو ہے وہ 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ یہ کہہ دیا گیا کہ چونکہ ترکہ صرف 2,000 تھا اور 2,000 صرف ایک کو دے دیے گئے، لہٰذا آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو قرض واپس کیا جائے گا اس کی رقم کے تناسب سے۔ اس کے بعد ہمارا جو نوٹ ہے اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ قرض کے حقیقتاً ثابت ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے اور قرض کے حکماً ثابت ہونے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ قرض کے حقیقتاً ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرض گواہی سے ثابت ہے، مطلب دو لوگوں نے گواہی دی کہ اس شخص نے فلاں کا جو ہے وہ اتنا اتنا قرض دینا ہے، تو یہ قرض گواہی سے ثابت ہے۔ یا زمانہ صحت میں مرنے والے نے قرض کا اقرار کیا تھا کہ جب وہ بالکل تندرستی والی زندگی میں تھا، زمانہ صحت تھا، اس زمانے کے اندر جو ہے وہ مقروض نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں فلاں کا جو ہے وہ اتنا اتنا قرض دینا ہے۔ جبکہ قرض کے حکماً ثابت ہونے سے مراد یہ ہے کہ حالت مرض میں میت نے اقرار کیا، جب زمانہ صحت میں تندرستی والی زندگی میں وہ قرض کا اقرار کرے گا تو یہ حقیقتاً کہلائے گا، اور اگر حالت مرض میں اس نے اقرار کیا تو یہ حکماً ثابت ہونا جو ہے وہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا اوپر جہاں جہاں قرض کے حقیقتاً ثابت ہونے کا ذکر کیا گیا یا حکماً ثابت ہونے کا ذکر کیا گیا تو اس کی وضاحت یہاں پر کر دی گئی کہ حقیقتاً ثابت ہونے سے کیا مراد ہے اور حکماً ثابت ہونے سے کیا مراد ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو کہ جس کے اندر ہم نے قرضہ جات کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کا حقوق العباد سے تقابل، اس کو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اگلے درس کے اندر 4 حقوق میں سے تیسرے حق، میت نے اگر وصیت کی ہو تو اس کی وصیت پر عمل کا انداز اور طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے مسائل و احکام کیا ہوں گے، اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔